سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قلنا ہم نے فرمایا، اہبتو نیچے اترو تم، من سے ہاں اس، جمیعاً سب، فاتو اما جو، یاتین نہ آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فاتو من جو، تبعا پیروی کرے، ہدا ہدایت کی، یا میری، فاپس لا نہیں، خوف خوف علی اوپر، ہم ان کے، وا اور، لانا ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا گیا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو ہی زمین پر رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ پھر فرمایا گیا، اما یاتینکم منی ہدن، اس میں مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہے، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور حدیث آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر فرمایا گیا، فمن تبع ہدایا، میں اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، پھر فرمایا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ معلوم ہوا ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے بڑے عالم ہو۔ فلا خوف علیہم، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے، وہ آخرت میں نہ تو دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا، اور نہ ہی قیامت کے دن بڑی گمراہی سے انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔